تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 1 اور 2 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. سب سے پہلے ہم اس کے فضیلت پڑھیں گے. دا ورچوز آف سورہ المائدہ، یعنی سورہ مائدہ جو ہے اس کی فضیلتیں. when it was revealed کہ جب وہ نازل ہوئی. الترمذی recorded that عبداللہ بن عامر said کہ عبداللہ بن عامر جو ہے انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ the last surahs to be revealed were سورہ المائدہ and سورہ الفتح. سورہ فتح 48 نمبر کی سورہ اور سورہ مائدہ 5 نمبر کی. تو انہوں نے کہا کہ آخری سورے جو نازل ہو رہی ہیں، مطلب جو نازل ہو رہی ہیں ہوئی ہیں مطلب، تو وہ ہے سورہ مائدہ اور سورہ فتح، یعنی جو نازل جس کی وحی آ چکی. الترمذی commented this hadith is حسن غریب، کہ یعنی یہ شاید ان کو لگا کہ یہ صحیح یعنی تھوڑی ویک حدیث ہے. And it was also reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that the last surah to be revealed was اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا آخری سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، 110 نمبر کی سورہ. when there comes the help of Allah and the conquest، سورہ نصر. الحکیم collected، میں نے اس کا میننگ شاید نہیں بولی، ایک منٹ. when there comes the help of Allah and the conquest، جب اللہ کی مدد آتی ہے اور فتح بھی آتی ہے. سورہ نصر. Al-Hakim collected a narration similar to that of At-Tirmidhi in his Mustadrak. And he said it is Sahih according to the criteria of the two sheikhs, and they did not record it. کہ Al-Hakim جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے مطلب نریشن جو یہ بالکل صحیح ہے، اور دونوں جو ہے صحیح یعنی امام بخاری امام مسلم دو شیخ کی بات جب بھی آتی ہے وہ یہ دونوں ہیں، تو انہوں نے اس کو مطلب بالکل صحیح قرار دیا، لیکن انہوں نے درج نہیں کیا اپنی اس میں جو ان کی صحیح ہے نا اس میں انہوں نے درج نہیں کیا. Al-Hakim narrated that Jubair bin Nufair said, I performed Hajj once and visited Aisha radiyallahu anha and she said to me کہ جب میں نے حج کیا ایک مرتبہ اور میں حضرت عائشہ کے پاس گیا تو حضرت عائشہ نے کہا او جبیر ڈو یو ریڈ اور میمورائز المائدہ، کیا تم تلاوت کرتے ہو المائدہ کی اور اس کو مطلب حفظ بھی کر رہے ہو یعنی یاد بھی کر رہے ہو. I answered yes، تو میں نے جواب دیا ہاں. She said it was the last surah to be revealed، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ آخری سورہ تھی جو نازل ہوئی تھی. Therefore, whatever permissible matters you find in it, then consider or treat them permissible. تو جب بھی تم اس کے اندر جو بھی جائز چیز دیکھو کہ یہ جائز ہے اور یہ اس کی اجازت ہے تو اس کو بالکل جائز ہی مانو اور اس کو ٹریٹ بھی کرو جائز، اور اجازت اس کی ہے یعنی. And whatever impermissible matters you find in it, then consider or treat them impermissible. اور اس سورے کے اندر جو بھی چیز کے بارے میں تم نے لگے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی منادی کر دی گئی ہے، تو اس کو ویسا ہی ٹریٹ کرو کہ یہ منادی کر دی گئی ہے، اس کو اجازت نہیں دیا ہے. تو اللہ نے یعنی سوچو کہ حضرت عائشہ یہ چیز بول رہی ہیں. Al-Hakim said that it is Sahih according to the criteria of the two sheikhs، اور یہ دونوں شیخ جو ہیں انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے and they did not record it، انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا اس کو. Imam Ahmad recorded that Abdul Rahman bin Mahdi related that Muawiyah bin Saleh added this statement in the last hadith. I, yani Jubair, also asked Aisha about the Messenger of Allah's conduct and she answered by saying the Quran. تو جو جبیر ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اور انہوں نے جواب دیا قرآن کی طرح، جو قرآن میں بول دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی کرتے تھے، جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ کرتے تھے،
جس چیز کی منائی کی گئی وہ نہیں کرتے تھے، اور جو چیز حلال تھی اس کو برابر وہ حلال چیز کو لیتے تھے اور حرام کو چھوڑ دیتے تھے. النسائی آلسو ریکارڈڈ اٹ، اور یہ النسائی میں بھی ہے ریکارڈڈ. یہاں سے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ المائدہ آیت نمبر 1 and 2 دو پڑھیں گے ہم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آیت نمبر 1، او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، فلفل یور آبلیگیشنز. سیدھا اللہ نے یہی بول دیا کہ اے ایمان والو، جو بھی تمہارے پر فرائض ہیں، جو تمہاری ڈیوٹی ریسپانسبلٹیز ہیں، اس کو پورا کرو. ختم، خلاص بات یہاں پر ختم کر دیا اللہ نے کہ یہ چیز کو پورا کرو. یعنی سیدھا ایک دم بولتے نا ٹرسنس کے ساتھ بولی گئی یہ بات. lawful to you for food are all the beasts of cattle. حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے تمام وہ جانور جو مطلب انعام ہیں، یعنی کیٹل ہیں، یعنی کہ ڈومیسٹک ہیں. except that which will be announced to you herein، سوائے ان کے کہ جس کے لیے تمہیں بتایا جائے گا آگے. کہ حلال جانور جو ہیں جیسے کہ مطلب گائے، بکری اور یہ سب، جیسے مینڈھے، یہ سب ہے نا، اور اونٹ بھی ہے. لیکن انہی جانوروں میں سے اگر جو الگ الگ کنڈیشنز اگر ہوگی، اس کے لیے آگے آئے گا آیت نمبر 3 میں کہ وہ اس میں سے منع کیا گیا، جیسے کہ وہ بتایا جائے گا کہ وہ کیوں منع ہے. لیکن یہ حلال جو جانور ہے انہی میں سے. گیم آلسو بینگ unlawful when you assume احرام، اور شکار بھی تمہارے لیے، خواہ وہ تمہارے سامنے ہرن ہو، خرگوش ہو، نیل گائے ہو، جو بھی ہو، تو وہ تمہارے لیے حرام ہے اگر تم احرام کی حالت میں ہو، شکار نہیں کر سکتے. Verily اللہ commands that which he wills، اور یقیناً اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. اللہ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں. تم اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں یہ حکم دیتا ہے تو. اچھا یہ کیوں تو نے یہ کہا کہ ایسا مت کھاؤ اور یہ مت کرو اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تم پوچھ سکتے اللہ سے؟ اللہ نے بس بول دیا، ختم. سر جھکانا ہے اور ایگری کرنا ہے بالکل کہ جی. اب ہے آیت نمبر 2. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، وائلٹ ناٹ دا سینکٹی آف دا سمبلز آف اللہ. اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی حرمت کو، اس کا مطلب خرابی مت کرو اس کی، یعنی بے حرمتی مت کرو. اللہ کے شعائر، اللہ کے سمبلز، اللہ کی نشانیاں جو بھی ہے. نور آف دا سیکرڈ منتھ، اور نہ ہی ان 4 محترم مہینے ان کی بھی بے حرمتی مت کرنا. نور آف دا ہدی براٹ فار سیکریفائس، نہ ہی ان جانوروں کی جن جانوروں کو قربانی کے لیے لایا گیا. نور دا گارلینڈس، نہ ہی ان کے گلے کے ہار. نور دا پیپل کمنگ ٹو دا سیکرڈ ہاؤس مکہ، اور وہ لوگ جو آ رہے ہیں مکہ کی طرف، اس گھر کی طرف، بیت اللہ، اللہ کا جو گھر ہے، جو مسجد حرام ہے، اس کی طرف وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ مت کرو. سیکنگ دا باؤنٹی اینڈ گڈ پلیزر آف دیئر لارڈ، کیونکہ وہ آ رہے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کے رب کی. بٹ وین یو فنش دا احرام، جب تم نے اپنے احرام کی تمام جو بھی اس کے ارکان ہیں، جو اس کے رائٹس وہ پورے کر لیے، اور احرام سے آپ حالت سے باہر آ گئے، دین ہنٹ، پھر شکار کر سکتے ہو. جس کو شکار کرنا ہے وہ کرے، یہ نہیں کہ جس کا بھی احرام اتر گیا وہ شکار کرے. جس کو کرنا ہے وہ کرے.
And let not the hatred of some people in one stopping you from al-Masjid al-Haram at Makkah lead you to transgression. اور یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کی نفرت کی وجہ سے جنہوں نے تمہیں مسجد حرام کے اندر مکہ میں آنے سے روکا تھا، اس وجہ سے، ان کی نفرت کی وجہ سے تم جو ہو وہ سرکشی پہ اتر آؤ. ہیلپ یو ون اندر ان البر اینڈ التقوی. ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تو البر یعنی نیکی میں کرو، التقوی یعنی اللہ کی یعنی پائٹی میں کرو. بٹ ڈو ناٹ ہیلپ ون اندر ان سن اینڈ ٹرانسگریشن. اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ کے کاموں میں اور حدوں کو توڑنے میں، طغیانیت میں یا سرکشی میں. اینڈ ہیو تقوی آف اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. ویریلی اللہ از سیویئر ان پنشمنٹ. اس لیے کہ اللہ سزا دینے میں بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. اللہ سیز، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. او یو who believe fulfill your obligations. اے ایمان والو، پورا کرو اپنا جو بھی فرض ہے تمہارا، جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہاری responsibilities ہیں، ڈیوٹیز ہیں، پوری کرو. ابن ابی حاتم recorded that a man came to Abdullah bin Mas'ud رضی اللہ عنہ and said to him, advise me. ایک شخص آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ مجھے نصیحت کرو. He said, when you hear Allah's statement, تو انہوں نے کہا کہ جب تم اللہ کی یہ آیت سنو، یا ایھا الذین آمنوا، او یو who believe، کہ اے ایمان والو، جب بھی یہ بات سنو تم، then pay full attention، تو اس پہ پورا دھیان دو. For it is a righteous matter that he is ordaining, or an evil thing that he is forbidding. کیونکہ جب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، تو اس پہ پورا دھیان دو کہ اللہ نے کیوں بلایا. کہ اگر ہم سب کے دل میں یہ یقین ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر ہم کو تو دھیان دینا ہی ہے کہ اللہ ضرور کوئی بھی نیکی کی بات ہے جو بتا رہا ہے یا اس چیز کو نافذ کر رہا ہے، اور یا پھر وہ کوئی ایول شیطانی بری چیز ہے، بد چیز ہے جس کے لیے منع کر رہا ہے، فوربڈ کر رہا ہے. خیسما said, everything in the Quran that reads، جب بھی قرآن کے اندر یہ پڑھا جائے یا ایھا الذین آمنوا، او یو who believe، جب بھی یہ پڑھا جائے، اور reads in the Torah، او you who are in need، تو جب بھی یہ بات قرآن میں جو آتی ہے یہ تورات میں اس طرح سے آتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ضرورت مند ہو. تورات میں اللہ اس طرح سے مخاطب کرتا ہے. اللہ said اوفو بالعقود، fulfill your obligations. عقود، عقد، وہ ایک گانٹھ ہے دو چھیڑوں کو ملا کے جو باندھی جاتی ہے، عقد نکاح. ابن عباس، مجاہد and others said that obligations here means treaties، یعنی انہوں نے کہا یہ معاہدے یعنی ٹریٹیز ہے. معاہدے بولتے ہیں نا جو، یہ وہ ہے obligations. ابن جریر mentioned that there is a consensus for this view، کہ اس پر اجماع ہے اس بات کے اوپر. ابن جریر also said that it means treaties، یعنی یہ ٹریٹیز ہیں، یعنی صلح جو ہوتی، صلح جیسے صلح حدیبیہ، تو صلح ٹریٹی ہے نا، ٹریٹی آف حدیبیہ، تو ویسے اس کو معاہدہ بھی بولتے ہیں اردو میں. such as the alliances that they used to conduct، یعنی کہ جو معاہدہ کرتے ہیں جس کو کہ تم مطلب کرتے ہو. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented کہ انہوں نے کہا کہ یا
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. O you who believe, fulfill your obligations. اے ایمان والوں اپنے تمام جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں، اس کو پورا کرو. آدھا ادھورا مت چھوڑ دو یا ان کو کرو ہی نہ. جواب دہی ہوگی بہت بڑی. جس نے بھی اپنی رسپانسبلٹی سے منہ پھیرا، اس کو جیسا تیسا پورا کیا یا آدھا ادھورا کیا یا کیا ہی نہیں، اس کی جواب دہی ہوگی. ہی از آنسریبل ٹو اللہ. ریفرز ٹو دا کووننٹس. یہ تمام جو عہد و پیمان ہے، میثاق، یہ بھی آ گئے اندر. میننگ واٹ اللہ پرمیٹڈ، prohibited, ordained and set limits for in the Quran. کہ یہ تمام چیزیں آ گئی obligations کے اندر، کہ اس میں جو وعدے ہیں، جو عہد و پیمان ہیں، جو اللہ نے جس چیز کی اجازت دیا ہے، جس چیز کی منائی کیا ہے، جس کا حکم کیا ہے اور جس کے لیے پابندی لگائی ہے قرآن کے اندر، یہ تمام چیزیں. Therefore, do not commit treachery or break the covenants. اسی لیے کبھی بھی مکاری مت کرو، بے ایمانی مت کرو، اور جو تم نے کسی سے بھی عہد و پیمان کیا ہے، جو تمہارا وعدہ ہے گاڑھا ایک کیا ہوا ہے، تو اس کو توڑو مت، پرومس کو بھی مت توڑو. اللہ emphasized this command when he said. اللہ نے اس حکم کو بہت ہی اور ابھارا ہے، ایمفسائز کیا ہے جب اللہ نے یہ کہا. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ ہے ویسے سورہ نمبر 13 ہے، سورہ رعد، اس کی آیت نمبر 25. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. And those who break the covenant of Allah. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں after its ratification، کہ جب اسے بالکل اچھی طرح سے یعنی کر دیا پکا مضبوطی کے ساتھ. And sever that which Allah has commanded to be joined. اور وہ رشتے ناتے، رحمی رشتے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ اس کو توڑنے کا کام کرتے ہیں. اینڈ ورک مسچف ان دا لینڈ. اور فساد مچاتے ہیں اللہ کی زمین میں. آن دیم از دا کرس. اس پر اللہ کی لعنت ہے. اینڈ فار دیم از دا انہیپی ایول ہوم. بہت ہی دکھی والا جو گھر ہے، بہت ہی برا ایول گھر ہے جو جہنم، دیٹ از ہیل، وہ ان کے لیے ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. الضحاک said, اوفو بالعقود، fulfill your obligations. اس کا مطلب ہے، انہوں نے کہا الضحاک نے refers to what Allah has permitted. اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کرو، and what he has prohibited اس سے رک جاؤ. جس چیز کی منائی کی ہے اس کو رک جاؤ، جس کو حرام کہا ہے رک جاؤ. Allah has taken the covenant from those who proclaim their faith in the Prophet and the book to fulfill the obligations that he has ordered for them in the permissible and the impermissible. اللہ نے ان سے ایک میثاق لیا ہے، ایک بہت ہی گاڑھا عہد. جنہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ وہ ایمان لائے رسولوں پہ، رسول پہ اور جو کتاب ہے اس پر، تاکہ وہ پورا کرے اس میں جو بھی آبلیگیشنز ہیں، جو بھی فرائض ہیں، اس کو پورا کریں جو اللہ نے حکم کیا ہے، جس کا اللہ نے آرڈر کیا، حکم، کمانڈ، اور جس کے لیے فار دیم ان دا پرمیسیبل، اور جو بھی مطلب اجازت جس کی دی ہے، اینڈ دا امپرمیسیبل، اور جس کی اجازت نہیں دی، جس کے لیے منع کیا، وہ بھی اللہ نے آرڈر کیا ہے. اس کا وہ ریکویسٹ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ
explaining the lawful and the unlawful beast. اور پھر اللہ نے بتایا کہ کون سے ہیں وہ جانور، اس کے بارے میں اللہ نے وضاحت سے بتایا کہ وہ حلال اور حرام، کون ہے وہ جو حلال ہے اور کون سے ہیں جو حرام ہے. اللہ said احلت لکم بہیمۃ الانعام lawful to you for food are all the beasts of cattle. جو بھی ہے نا انعام ہیں یعنی کیٹل ہیں جو، وہ تمہارے لیے کھانے کے لیے حلال ہے. کیملز اونٹ، کاؤز یعنی کہ گائے، اینڈ شیپ یعنی کہ مینڈھے بکریاں. ایز الحسن رضی اللہ عنہ، قتادہ اینڈ سیورل ادر اسٹیٹڈ، جیسے انہوں نے سب نے بتایا. ابن جریر said that this تفسیر confirms to the meaning of beast of cattle، کہ یہاں جو تفسیر ہے یہ اس چیز کو کہ کون سے جانور ہیں انعام کے، بیسٹ آف کیٹل، that the Arabs had، کہ عربوں کے پاس کون سے ہے وہ. We should mention that ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما and others relied on this ayah as evidence to allow eating the meat of the fetus if it is found dead in the belly of its slaughtered mother. کہ یہ چیز کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، تو انہوں نے کہا اور بھی سب دوسروں نے بھی، کہ اس آیت کے اوپر مطلب انہوں نے ریلائی کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے ثبوت ہے کہ ان کو اجازت دی گئی کہ تم اگر تم نے کسی کو یعنی سمجھو ذبح کیا ہے، وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، اور اگر اس کے پیٹ میں، اس کی بیلی کے اندر فیٹس ہے، یعنی وہ جو بچہ ابھی جو بن رہا ہے، یا مطلب اس کا تھوڑا مطلب جو بھی اس کا ملتا جلتا جو اس کی ماں کی طرح ہے، اور وہ ابھی وہ تھوڑا بنا ہے، لیکن تو وہ ماں کو اگر ذبیحہ تم نے ذبح کی ہے برابر سے، تو پھر وہ فیٹس بھی حلال ہے، اس کا میٹ جو بھی ہے وہ کھانے کے لیے. There is a hadith to the same effect collected in the Sunan of Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah and narrated by Abu Sa'id who said، اور یہ سب نے بھی اس کے بارے میں مطلب کہا کہ یہ برابر ہے. اور ابو سعید جو انہوں نے کہا we asked O messenger of Allah، کہ ہم نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ، when we slaughter a camel, cow or sheep, we sometimes find a fetus in its belly. Should we discard it or eat its meat؟ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جب ذبح کرتے ہیں اونٹ کو یا گائے کو یا بکری یا مینڈھے کو، تو کبھی کبھار ہم کو اس کے بیلی کے اندر یعنی اس کے پیٹ میں ہم کو فیٹس دکھائی دیتا ہے، یعنی مطلب فیٹس دکھتا ہے اندر، تو ہم اس کو کیا کریں، یعنی اس کو پھینک دیں یا کھائیں، اس کا جو گوشت ہے وہ کھائیں کہ کیا کریں. تو اس کے لیے مطلب یعنی اس کو وہ کہا گیا کہ اگر یہ کھائیں یا نہ کھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. ہی سیڈ کلوہ ان شئتم فإن زکاتہ زکات امہ، eat it if you want because its slaughter was fulfilled when its mother was slaughtered. کھاؤ اگر تمہیں چاہیے تو، کیونکہ جو ذبح کرنے والا جو طریقہ ہے وہ ماں کے ساتھ ٹھیک سے اس کو ذبح کرا گیا تھا، اس لیے کھا سکتے ہیں. الترمذی said its hadith is حسن، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. Abu Dawud recorded that Jabir bin Abdullah said رضی اللہ عنہ that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکات الجنین زکات امہ، proper slaughter of the fetus is fulfilled with the slaughter of its mother. جیسے ماں کو اگر تم نے پراپرلی سلاٹر کیا برابر سے جو اللہ کا حکم ہے جیسے ذبح کرنے کا ویسا کیا، ذبیحہ حلال، تو ویسا اگر تم نے کیا ہے پراپرلی، تو وہ فیٹس جو ہے وہ اس کا بھی وہ پورا جو ذبح کرنے کا جو وہ جو فلفل کرنا ہے وہ ہو چکا، یعنی کہ اس کی ماں کے ساتھ، کیونکہ اس کی ماں کو کیا گیا نا. Only Abu Dawud collected this narration، اور یہ نریشن جو ہے ابو داؤد نے اس کو درج کیا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت، اللہ ما یتلا علیکم except that which will be announced to you herein، سوائے ان کے کہ جس کے بارے میں تمہیں اعلان کیا جائے گا.
یعنی کہ کون سے ہیں جانور جس کو نہیں کھانا ہے. علی بن ابی طلحہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that it refers to کہ وہ جو ہے وہ ہے the flesh of dead animals، یعنی جو بھی مردار ہے، جو مر چکا ہے جانور، اس کا گوشت نہیں کھانا ہے کیونکہ اس کا خون تو اس کے باڈی میں ہی جم گیا نا. پھر جو بلڈ ہوتا ہے، جیسے بلڈ کو بھی نکال کے لوگ جمتا تھا اس کو کھاتے تھے، وہ غلط ہے، اس میں ہزاروں بیماریاں ہوتی ہیں. اینڈ دا میٹ آف سوائن، اور خنزیر کا گوشت، پگ. قتادہ said the meat of dead animals، یعنی جو مر چکے ہیں جانور ان کا گوشت نہیں کھانا ہے. An animal slaughtered without Allah's name being pronounced at the time of slaughtering، اور وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چاہے وہ مطلب ہمارے لیے وہ کیٹل ہے لیکن وہ کیٹل پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرنے کے ٹائم، تو ہم نہیں کھا سکتے. چاہے وہ بکرا بکری ہو یا چاہے وہ اونٹ ہو یا وہ گائے ہو، نہیں کھا سکتے. It appears and Allah knows best، اور اللہ بہتر جانتا ہے that the ayah refers to Allah's other statement، کہ آیت جو ہے اللہ کی دوسری آیت جو ہے اس کو ریفر کرتی ہے. حرمت علیکم المیتۃ، اب یہ جو ہے اسی سورے کی 3 نمبر کی آیت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع forbidden to you for food are، یعنی یہ ہے وہ جو اسپیشل بولا گیا نا کہ بتایا جائے گا، ابھی آگے اعلان ہوگا کہ کون سی چیز ہے جو نہیں کھانا ہے. منع کیا گیا، حرام کیا گیا ہے تم پر کھانے کے لیے. نمبر 1 المیتہ، the dead animals، مردار مرا ہوا جانور. نمبر 2 blood، خون. نمبر 3 the flesh of swine، خنزیر کا گوشت. نمبر 4 what has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah، کسی اور بت کے نام یا کسی کے بھی نام پر اگر وہ مطلب سلاٹر کیا گیا ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ. پھر نمبر 5 ہے that which has been killed by strangling or by a violent blow or by a headlong fall or by the goring of horns، اور وہ جانور جو کہیں سمجھو کہ ان کے گلے میں ٹوپا آ جاتا ہے، جو ان کو رسی بندھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ لوگ کچھ عجیب عجیب سا گول وول پھر کے ان اپنے آپ کو ان لوگ ٹوپا دے دیتے، اور اس میں اگر وہ مر گئے تو وہ نہیں کھا سکتے. اور یا پھر ان کو بہت زور کا کوئی مار لگی بلو اور اس سے وہ مر گئے تو وہ نہیں. اور یا پھر کوئی سر کے بل کہیں سے گرے اونچائی سے تو وہ نہیں. اور اگر کسی دوسرے جانور نے ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں اور سینگ مار کے اگر وہ مر گیا تو وہ بھی نہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے 6 نمبر that which has been partly eaten by a wild animal، یعنی سمجھو کہ اگر کسی جنگلی جانور نے کسی جو مطلب ہمارے لیے اللہ نے جس کو حلال بنایا ہے بکری یا ہرن، اب اس کو اس نے تھوڑا سا کھا لیا ہے جنگلی جانور نے اور چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ کے سمجھو بھاگ گیا، اس کو تم نہیں کھا سکتے. For although the animals mentioned in this ayah are types of permissible cattle except for swine، یہ تو سارے وہ ہیں جو حلال جانور ہیں، لیکن یہ حلال جانور بھی حرام ہو جائیں گے جب یہ کنڈیشنز ہوگی تو. اور خنزیر کا گوشت تو ہے ہی حرام. They become impermissible under the circumstances that the ayah سورہ مائدہ آیت نمبر 3 specifies. تو یہ 3 نمبر کی آیت میں جو صاف طور پہ بیان کیا گیا، برابر سے اس کو بتایا گیا کہ یہ جن حالاتوں کے اندر اگر ہے تو یہ ہے تو حلال جانور، لیکن اب یہ حرام ہو گئے، نہیں کھا سکتے. This is why Allah said afterwards، اسی لیے اللہ نے کہا بعد میں إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النُّصُبِ، unless you are able to slaughter it before its death. اگر کوئی جانور ہے اس کو سمجھو کہ مطلب کوئی مار لگی ہے یا اس کو مگر وہ زندہ ہے، اور اگر تم اس کا ذبح کر سکتے ہو اس کی موت سے پہلے تو وہ کھا سکتے ہو. سورہ نمبر یہی سورہ 5 ہے، مطلب سورہ مائدہ، اور اس کی وہی آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 بہت بڑی ہے پر ہم یہاں آیت نمبر 3 نہیں پڑھ رہے، یہاں پر اس کا وہ
ریفرنس دیا جا رہا ہے. اینڈ دیٹ وچ از سیکریفائسڈ slaughtered on an-nusub یعنی stone altars as the latter type is not permissible. یعنی اگر اس کو تم نے ذبح کیا سیکریفائس کیا نسوب کے اوپر because it can no longer be slaughtered properly, لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے وہاں سلاٹر نہیں کر سکے اس جانور کو اس کی موت سے پہلے تو پھر وہ نہیں کھا سکتے. hence Allah statement احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم. یہی وہ بات ہے جس پہ یہ اتنی ڈیٹیل ہے آگے. lawful to you are all the beasts of cattle except that which will be announced to you. حلال ہیں تمام وہ جانور جو ڈومیسٹک ہیں کیٹل انعام سوائے اس کے کہ جس کا اعلان کیا جائے گا تمہیں. means except the specific circumstances that prohibit some of these which will be announced to you. کہ آگے ہم کو اس کا خلاصہ اور بیان ملے گا کہ کون سے حالات کے اندر ان جانوروں کو نہیں کھا سکتے. اللہ said غیر محل الصید وانتم حرم. game also being unlawful when you assume احرام. اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو تم چاہے تمہارے سامنے جو بھی حلال جانور ہیں وہ آ جائیں تو بھی تم ان کا شکار نہیں کر سکتے, وہ حرام ہے. some scholars said that the general meaning of cattle includes domesticated cattle such as camels, cows and sheep, and wild cattle such as gazelle, wild cattle and wild donkeys. یہ بھی ہے سارے. یعنی کہ مطلب جنرل میننگ جو ہے اس کا یہ ہے کہ جو بھی پالتو جانور ہیں وہ جس کے اندر کیا آتے ہیں اونٹ اور گائے اور مینڈھے یا بکری, اور وائلڈ کیٹل جو ہے وہ ہے نیل گائے جو کہ گائے کی طرح ہیں, اور ہرن جو کہ بکری کی طرح ہیں. یہ لوگ وہی ہے نا جو گھاس پھوس کھانے والے, تو ان کو کھا سکتے ہیں. اور جنگلی جو ہے گدھے یعنی پتہ نہیں ان کو بھی کھاتے تھے. اللہ میڈ دا ایکسپشنز مینشنڈ اباؤ. ڈیڈ اینیملز بلڈ یعنی کہ مردار جو جانور ہے اس کا خون, اور فلیش آف سوائن یعنی کہ مطلب جو خنزیر کا گوشت ایٹسٹرا یہ سب منع ہے, حرام ہے. اینڈ پروہیبٹڈ ہنٹنگ, اور تمہیں مطلب شکار کے لیے بھی تمہیں منع ہے, حرام ہے. وائلڈ بیسٹ وائل ان دا اسٹیٹ آف احرام. وائلڈ بیسٹ جو بھی ہو چاہے وہ تمہارے سامنے ہو لیکن تم اس کو احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. It was also reported that the meaning here is, اس کا meaning ہے we have allowed for you all types of cattle in all circumstances. ہم نے تمہیں اجازت دی ہے تمام ان یعنی کہ مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو کیٹل یعنی جو پالتو جو ڈومیسٹیکیٹڈ جانور ہے سر, ان تمام حالات کے اندر سوائے ایکسپٹ what we excluded herewith for the one hunting game while in the state of ihram. اور اس چیز کو ہم نے مطلب منع کیا ہے کہ جو بھی تم احرام کی حالت میں شکار اگر تم نہیں کر سکتے تو وہ چیز بھی ایک منائی کی گئی ہے. اللہ said فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ ہے سورہ نمبر 16 سورہ النحل آیت نمبر 115. But if one is forced by necessity, یعنی اگر کسی کی بہت ہی ضرورت ہو گئی اس کی, یعنی بہت بھوکا مر رہا فاقہ ہو گیا ہے, وداؤٹ ولفل ڈس اوبیڈینس یعنی جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے, اینڈ ناٹ ٹرانسگریسنگ اور نہ ہی سرکشی کا ارادہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے منع کیا میں یہی کھاؤں گا, یہ نہیں ہے. تو اگر یہ نہیں ہے اور بہت ہی ضرورت آ پڑی ہے, بھوکے مر رہے ہیں, دین اللہ از آفٹ forgiving most merciful. تب تم کھا سکتے ہو کچھ بھی اور اللہ اس کے لیے بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. دس آیا مینس اس آیت کا مطلب ہے وی الاؤڈ ایٹنگ دا میٹ آف ڈیڈ اینیملز وین ون از فورسڈ بائی نیسیسٹی. کہ اگر ایک مردار جانور جو ہے اگر اس کا گوشت تم کو کھانے کی اجازت ہے اگر تم بہت زیادہ ضرورت مند ہو گئے, under the condition that one is not transgressing the limits or overstepping them. اور یہ کہ تم سرکشی کے حساب سے
یا کہ اللہ کی کسی بھی بتائی ہوئی بات کو پامال کرنا ہے، اس کے حساب سے تم نہیں کر رہے ہو. تم بہت ہی بھوکے مر رہے ہو، بھوک سے مر جاؤ گے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے اس کی اجازت دیا ہے. Here Allah states, اللہ کہتا ہے just as we allowed the meat of cattle in all conditions and circumstances، کہ ہم نے جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں جن کو بتایا گیا ان کا گوشت ہم نے اجازت دی ہے ہر حال میں کہ تم کھا سکتے ہو. then do not hunt game when in the state of احرام، تو جب احرام میں ہو تو ان کا کوئی شکار مت کرو تم، وہ حرام ہو جائے گا پھر. for this is the decision of اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. who is the most wise in all that he commands and forbids، کیونکہ اللہ بہت ہی حکمت والا ہے کہ جو کچھ بھی وہ حکم کرتا ہے اور جس کی وہ منعی کرتا ہے، حرام کہتا ہے. So Allah said, ان اللہ یحکم ما یرید، verily Allah commands that which he wills. تو اللہ جو چاہتا ہے یقیناً وہ اس کا حکم کرتا ہے، اور بندہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں حکم کیا اور یہ کیوں منع کیا. اب یہاں پر ہمارا ایک فرسٹ ٹریک کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ابھی ابن کثیر کا سیکنڈ ٹریک جو ہے وہ مطلب ہم پڑھیں گے.